أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہاں اس رکوع کے اندر قوم لوط کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. ان کی طرف جو حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا اللہ کا رسول بنا کر، اور یہ ایک ایسی برائی کے اندر، گناہ کے اندر ملوث ہوئے کہ جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا تھا. یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے جو ہے اپنی شہوت پوری کرنا، یہ انتہائی جو ہے وہ برا فعل انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ کی عذاب کی جو ہے وہ پکڑ کے اندر آئے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب نازل کیا اور اس ساری قوم کو ختم کر دیا. کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وہی بات کہ جو نوح علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی، باقی انبیاء نے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس بات پر تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میرا جو بدلہ ہے وہ تو اللہ مجھے جو ہے وہ اس کا عطا فرمائے گا. اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم آئے ہو جہانوں میں جب وہ شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو ہے وہ پیدا کیا. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ جو حد سے بھی بڑھنے والے ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جب وہ نکاح کا اور بیوی کا جو ایک سلسلہ، یہ سارا جو اللہ نے ایک حلال طریقہ جو ہے وہ رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرے، تو بجائے انہوں نے اس طریقے کو اختیار کرنے کے، انہوں نے جو ہے وہ ہم مردوں کے ساتھ آپس میں جو ہے وہ بدفعلی اور اس طرح کا جو ہے وہ ارتکاب کیا. اور ظاہر ہے یہ اس وقت بھی ہوا، اور آج بھی اگر یورپ کے اندر دیکھیں تو یہ یورپ کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس طرح کے قانون بھی بنائے ہوئے، اور اس کام کو جو بالکل ٹھیک بھی قرار دیا ہوا ہے، اور وہاں جو اس طرح کے طرح طرح کے قانون جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. تو اس لیے یہ کام جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس وقت سے جو ہے وہ یہ شروع ہوا.
قالوا لئن لم تنتهي یا لوط لتکونن من المخرجین، تو انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر باز نہیں آؤ گے آپ اس بات سے تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہو، آپ ہمیں اس بات سے منع کر رہے ہو، اگر اس بات سے آپ باغیں، خود برا کام چھوڑنے کے بجائے انہوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نے یہ باتیں نہ چھوڑی، آپ یہ جو واضح نصیحت کر رہے ہو یہ اگر نہ چھوڑا تو ہم کیا کریں گے؟ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم آپ کو یہاں سے جو ہے وہ نکال دیں گے۔ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، یہ جو تم عمل کر رہے ہو انتہائی برا عمل ہے، اور مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے کہ تم اللہ کی واضح طور پر نافرمانی کر رہے ہو، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے جو چیز حلال کی ہے اس کو چھوڑ کر تم ایک حرام کام کی طرف جا رہے ہو، تو لہٰذا میرا جو وہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ربی نجنی واہلی مما یعملون، اب اللہ سے دعا کی کہ جب دیکھا یہ قوم باز نہیں آنے والی تو اس وقت کہا کہ اللہ مجھے بھی نجات عطا فرما اور میرے اہل کو بھی، مما یعملون، ان کے اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں، کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں میرے ساتھ جو لوگ ہیں جو میری بات کو مانتے ہیں انہیں اور مجھے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، بس ہم نے نجات دی ان کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے اہل کو بھی، ہم سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے کہ جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ یہ اس بڑھیا سے مراد لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کہ جو کہ جب وہ بھی راہ راست پر نہ آئی اور وہ بھی ان کے ساتھ جب وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ معاون اور مددگار رہی، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ اس کو بھی یہ بھی باقی لوگوں کی طرح یہ بھی نافرمان ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ پھر لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہاں اس بستی سے نکلنے کا حکم ہوا، اور پھر باقی جو پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے جو نافرمان لوگ تھے ان کے اوپر پھر اللہ نے ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو جو ہے وہ پٹخ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پر بارش برسائی، جو آسمان سے بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور بہت بری بارش تھی جن کو تنبیہ کی گئی تھی، جن کو ڈرایا گیا تھا، یہ ان پر جو ہے بارش برسائی گئی، اور یہ بارش جو ہے وہ پتھروں کی بارش تھی، یہ آسمان سے پتھر جو ہے وہ برسائے گئے ان کے اوپر، کہ اتنا برا فعل انہوں نے کیا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے، اور وہ پتھر آ کر جو ہے وہ ایک ایک شخص کو لگتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا یہ اس قوم نے جو ہے وہ نافرمانی کی، اس قوم نے ہٹ درمی اختیار کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کہ حالانکہ یہ ایک ان کا برا فعل تھا، اور یہ واحد قوم تھی کہ یہ جس نے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا، اس سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا تھا، اور اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا سخت عذاب نازل کیا کہ ایک تو ہٹ درمی اختیار کی، بجائے جو ہے وہ بات کو ماننے کے جب وہ الٹا جو ہے وہ مذاق بھی اڑاتے اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتے، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے اسی طرح پتھروں کی بارش برسائی اور ان سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیات کو بار بار جو ہے وہ ہر رکوع کے آخر میں جو ہے وہ اس صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ بعد میں آئے ان سے اللہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر تم بھی باز نہیں آؤ گے تو تمہارے اوپر بھی آسمان سے کوئی اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے، اگر تم بھی جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ کسی طرح کے بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔
اس لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت بھی ظاہر ہے یہ جو فعل ہے، یہ جو جس طرح ہم جنس پرستی کے مختلف جو قوانین منظور کروانے کی پاکستان کے اندر بھی کوشش ہوئی کہ مرد جو ہے وہ مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، اور یہ کام بالکل فطرت کے خلاف تھا۔ جو کام فطرت کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انسان کا نقصان ہی۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس چیز کے اندر جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے بھی ہے اور اس کے اندر حکمت بھی ہے۔ آج یورپ کے اندر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وہاں ان کے باقاعدہ قوانین کے اندر شامل ہیں اور کوئی وہاں پر روک رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے وہاں کا جو خاندانی نظام ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ وہاں کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے، وہاں اس طرح جو ہے وہ شہوت رانی اور اس طرح خواہشات کو پورے کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جو کہ انتہائی جو ہے وہ برے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی مختلف علاقوں کے اندر طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، چاہے جاپان ہو، امریکہ ہو، وہاں پر اس طرح کے زلزلے اور تیز ہوائیں اور یہ سارے عذاب وہاں پر آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی نافرمانی جو بھی کرے گا۔ اور بحیثیت مسلمان ہم ظاہر ہے قرآن کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اگر ہم بھی اس کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے، تو پھر ہمارے اوپر بھی یہ عذاب آ سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو کہا، جو ان کی بیوی تھی، اس کو کہا کہ اس نے بھی ایمان نہیں لایا، اس نے بات نہیں مانی، لہٰذا یہ بھی کیا ہے اس عذاب کے اندر جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب آیا اور وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے بھی۔ اس لیے پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے تاکہ ہم راہ راست پر آئیں اور تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق